اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالیشان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ وہ بے شمار زینے اترتا کئی تکونی دیوڑیوں اور نیم چھت بخار چیال عبور کرتا ہوا ہمیں ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اس اندھیرے گپ میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکیدار نے جھٹ لیمپ روشن کر دیا۔ برقی روشنی سے تہہ خانے کی تاریک و بدنما سنگی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہہ خانے کی درمیانی گنبد نما چھت سنگین ستونوں پر کھڑی ہوئی تھی، جن کی محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے، اور ستونوں کے پیچھے چاروں طرف ایک تاریک روشنی بنی ہوئی تھی۔ زینے کی سنگین جالیوں سے آنے والی ہوا کے پریشان جھونکے تہہ خانے کے قبرنما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے کر رو رہا ہو۔ گوار چوکیدار نے جھٹ زرد کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھ کر کہنے لگا، اس تہہ خانے میں مجرموں کو تخو تیگ کیا جاتا ہے۔ ہم چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے اور صفدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے ستون کی ٹیک لے کر سوچنے لگا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے یہاں پر ملازم ہو؟ بوڑھے چوکیدار نے جھٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور اسے جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیو ولد شنکر دیو ولد گوپامل دیو ولد سرجن دیو ولد دھن دیو ولد سری ناتھ دیو ہے۔ ہم پشت با پشت سے اس قلعے کی محافظت کرتے آ رہے ہیں، یہیں کے محافظ ہیں۔ بوڑھے کی زبان ایک ہی سانس میں دیووں کا شجرہ نسب سن کر ہم بے حد اختیار ہنس پڑے تھے۔ ہمیں ہنسی آ گئی تھی اس کی ایسی نسب نامہ سن کر۔ صفدر بھی مسکرا دیا۔ اس پر بوڑھا چوکیدار فخر سے اکڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا اور پھر اس سے بھی نیچے جانے کے لیے زین سے اترنے لگا۔ یہ جو زینے تھے یعنی چڑھاؤ جو تھی، یہ بہت زیادہ ہی تنگ اور تاریک تھے، مگر چوکیدار بجلی کے کمکمے روشن کرتا آ گیا، اس لیے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ ان زمین دوز زمینوں کے اختتام پر تحت سرا میں ایک تہہ خانہ تھا جس کی ہوا نہایت کثیف اور نم آلود تھی۔ یہ کمرہ بلا شبہ ظلمات کا نمونہ تھا۔ ایسا دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ یہاں پر بہت ظلم ہوا ہے۔ گو بجلی روشن تھی مگر اندھیرا پوری طرح دور نہ ہوا تھا۔ ستونوں سے باہر والی روش کی دیواریں سیاہی مائل دھندلی سی دکھائی دیتی تھی۔ ہم آگے تھے اور صفدر کسی گہری سوچ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تہہ خانہ بھی ہو بہو اوپر والے تہہ خانے کا نقش تھا، وہی ستونوں پر جھکی ہوئی گنبد نما چھت، وہی محرابوں میں لٹکتے ہوئے آہٹی کڑے اور اسی طرح کی روش۔ البتہ یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا، تہہ خانے کے عین درمیان کوئی 4-5 فٹ گہرا حوض بنا ہوا تھا۔ چوکیدار زرد کاغذ دیکھ کر کہنے لگا، صاحبان، یہ وہ تہہ خانہ ہے جہاں اورنگزیب بادشاہ نے اپنے بھائی شہزادہ مراد کو قید کر رکھا تھا۔ اس حوض کو اگنی کنڈ کہتے ہیں۔ جو ہی اس بوڑھے چوکیدار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، صفدر ہمیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور بے تحاشا چیخ مار کر اس حوض میں کود گیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا، آہ، یہ وہی جگہ ہے اور یہی اگنی کنڈ ہے جہاں خواب میں نے ایک عورت کو قسم اٹھاتے دیکھا تھا، ایک عورت کو حلف اٹھاتے دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس تہہ خانے میں دیوانہ وار پھرتا رہا، اس تہہ خانے میں رو رو کر چیختا رہا، چلاتا رہا، دیوانہ وار ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر کار بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ہم ڈیرے پر واپس لائے۔ گوالیر آئے ہمیں 3 دن گزر چکے تھے۔ ہفتے کی رات تھی۔ یکایک کریم نے ہمیں جگا کر اطلاع دی کہ صفدر اپنے روم سے غائب ہے، صفدر یہاں نہیں ہے۔ اس خبر سے ہمیں سخت تشویش ہو گئی۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ضرور قلعے کی طرف ہی گیا ہوگا، کیونکہ وہیں سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تھا اور وہیں سے اس کے دل میں بہت زیادہ بے چینی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ ہم لوگ اسی وقت
तेज रफ्तार से उसके ताक़ुब में रवाना हो गए। ग्वालियर गेट के करीब हमें एक साया दिखाई दिया। ये सफदर था जो अंधाधुन किले के सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। वसीम की राय थी कि इसके किसी काम में दखल ना दिया जाए और चुपचाप इसका ताक़ुब करके देखें कि वह आखिर करता क्या है और क्यों जा रहा है इतनी रफ्तार से। हमें भी तो मालूम पड़े आखिर होना क्या वाला है। दरवाजे के करीब पहुंचकर हमें इंतहाई ताज्जुब हुआ क्योंकि किले के सदर दरवाजे की खिड़की खुली हुई थी। सफदर उस खिड़की की राह से अंदर दाखिल हो गया। हम भी दबे पांव दरवाजे के करीब गए। खिड़की से झांक कर देखा तो एक अजीब नज़ारा दिखाई दिया। बूढ़ा चौकीदार हाथ में जर्द कागज पकड़े दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। दीवार पर उसके दो साए पड़ रहे थे। वह दीवानों की तरह इस सायों से बात कर रहा था। चांद इस वक्त पूरी ताबानी से रोशनी के फव्वारे उछाल रहा था और सामने फलक शिकवा पहाड़ किला ग्वालियर को अपनी हथेली पर रखने नीरंगी दहर पर मबहूत खड़ा था। इस पहाड़ी किले पर चढ़ती हुई ऊंची और पेचदार सड़क शफा किरणों की नूरानी चादर में ढकी हुई थी। सफदर सड़क पर दीवानावार दौड़ता हुआ जा रहा था। मालूम होता था कि इसके दिल में आरजुओं का खौफनाक शौला भड़क रहा है। ये कुछ कर गुजरने के लिए ही जा रहा है। अलग ही उसके चेहरे से साफ बेचैनी और उसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाला है। वो अपनी मंजिल के करीब ही है। रात के भयानक सुकूत में वह खौफनाक खड़ों और तारीक खाइयों की तरफ झुककर मदहोशी में खोए हुए ख्वाबीदा दरख्तों से प्रभा का पूछता, फेलनुमा सरकश चट्टानों से उसका हाल दरियाफ्त करता, मगर उसकी आवाज सनलाख चट्टानों से टकराकर हवा में तहलील हो जाती। वह खंडरों और खाइयों से सदाएं बागश्त के सिवा कोई जवाब ना पाता। वह बेताबाना बढ़ता जा रहा था। फिर वह महात्मा जैन की तवील अलकामत मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यकायक एक बगोला उठा जो काली महीब दराड़ों और वीरान खंडरों से दर्दनाक आवाज पैदा करता हुआ चट्टानों से टकराने लगा। ऐसा मालूम हुआ कि जैन की अजीमुल हैयत मूर्ति जिसके पांव तहतुल सरा में और सर आसमान से छू रहा था कांप रही है। इसकी ज्ञान ध्यान में मगन और आसमानी असरार से वाकिफ आंखें इस पर गड़ी हैं। इसके मुकद्दस लबों को जुम्बिश हो रही है। ऐन उसी वक्त एक तारीके अबर ने चांद के मुंह पर नकाब डाल दिया। सफदर फिर आगे बढ़ा। अब उसकी हालत सुकून पजीर थी और वह हमारी मौजूदगी से आगाह भी हो चुका था। आगे क्या होगा ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।